اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حلقہ ثانیہ میں آج ہماری گفتگو وضع تعینی اور تعینی کے بارے میں ہے، یعنی وضع کی دو قسمیں ہیں، ایک تعینی اور ایک تعینی۔ تعینی کیا ہے اور وضع تعینی کیا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہہ رہے ہیں اگر لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پیدا ہو کسی خاص جعل کے ذریعے، اگر لفظ اور معنی کے درمیان کوئی علاقہ پیدا ہو کسی خاص جعل کے ذریعے، تو یہاں پر وضع جو ہے وہ تعینی ہوگی، یعنی واضح جو لفظ وضع کر رہا ہے وہ یعنی خود اس کے معنی کو اس کے لیے وضع کرے۔ لیکن اگر کثرت استعمال کی وجہ سے وہ پیدا ہو رہا ہے علاقہ لفظ اور معنی کے درمیان، کثرت استعمال کی وجہ سے علاقہ پیدا ہو رہا ہے، الفت پیدا ہو رہی ہے، اور الفت کاملہ جو سبب بن رہی ہے الفت کاملہ کا، یعنی اس حد تک اس درجہ وہ کثرت استعمال ہو کہ سبب بن جائے الفت کاملہ کا لفظ اور معنی کے درمیان، تو ایسی وضع کو وضع تعینی کہتے ہیں، یعنی یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا، نہ کہ کسی خاص جعل کی وجہ سے واضح نے اس کو جو ہے وہ جعل کیا ہو، مثلا اس طریقے سے۔ تو کیا کہا کہ وضع تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک وضع تعینی اور ایک وضع تعینی۔ اگر کسی خاص جعل کی وجہ سے لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پیدا ہو جعل خاص کی وجہ سے، تو اس وضع کو وضع تعینی کہا جائے گا، تعینی۔ اور اگر کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اور معنی کے درمیان الفت پیدا ہو جائے، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے یا کثرت استعمال اس قدر ہو، یعنی استعمال اتنا زیادہ ہو کہ جو سبب بن جائے الفت کاملہ کا لفظ اور معنی کے درمیان، تو اسے وضع تعینی کہیں گے، یعنی جو واضح کی طرف سے وضع کیا جائے اور پھر اس میں علاقہ پایا جائے، تو وہ کیا ہے، یعنی لفظ و معنی میں علاقہ پایا جائے خاص جعل خاص کی وجہ سے، یعنی واضح نے وضع کیا ہے، تو وہ کیا ہے، وضع تعینی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہو جائے اسے کیا کہیں گے، وضع تعینی۔ یہ قیل ہے جو بیان کی گئی ہے، آخوند نے بیان کی، صاحب کفایہ نے بیان کی، یہ تعریف کفایہ میں پائی جاتی ہے۔ وَيُلَاحِظُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ، جو تقسیم کی ہے، تقسیم ہے یہ کفایہ میں موجود ہے، کفایت الاصول میں، کہہ رہے ہیں اس تقسیم پر ملاحظہ۔ وَيُلَاحِظُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ، ملاحظہ
کیا جاتا ہے اس تقسیم پر. اس تقسیم پہ اعتراض ہے. ملاحظہ ہے بأن الوضع اذا كان هو الاعتبار او التعود فلا يمكن ان ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. کہہ رہے ہیں کہ بأن الوضع اذا كان هو الاعتبار، اگر وضع اعتبار ہے، اگر وضع اعتبار ہے، اب تعود یا تعود ہے، فلا يمكن ان ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. اگر وضع اعتبار یا تعود ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کثرت استعمال سے پیدا ہو جائے ڈائریکٹ، مباشرتاً ڈائریکٹ. کیا کثرت استعمال سے پیدا ہو جائے. لوضوح ان الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعودا. لوضوح، یہ بات واضح ہے. کیا واضح ہے؟ کہ استعمال متکرر، بار بار کسی شے کا استعمال ہونا، وہ پیدا نہیں کر دیتا فقط استعمال جو ہے، یعنی اس کے استعمال سے، فقط استعمال سے پیدا نہیں ہوگا اعتبار اور نہ ہی تعود. واضح ہوا. کثرت استعمال تعود یا اعتبار کو پیدا نہیں کرتا. فلا بد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف عن تکون هذا الاعتبار او التعود. بس ضروری ہے کہ فرض کیا جائے کہ کثرت استعمال کشف کرتا ہے اس تکون کو، تکون اس اعتبار کے ہونے کو اور تعود کے ہونے کو. کیا کرتا ہے؟ کشف کرتا ہے. یعنی کیا ان کا جو ہے اس تقسیم پہ کیا اعتراض ملاحظہ ہے؟ ملاحظہ یہ ہے کہ کثرت استعمال کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے مباشرتاً اس چیز کو. کس کو اعتبار ہو؟ ان کثرت استعمال سے پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے کا مقرر استعمال ہونا، وہ مجرد اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں پیدا کرتا اعتبار کو، نہیں تعود کو. بس ضروری ہے فرض کرنا کہ کثرت استعمال جو ہے وہ کشف کرتا ہے اس اعتبار اور تعود کو. کشف کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا. جب ہم نے اس بات کو جان لیا کہ وضع جو ہے وہ اعتبار اور تعود ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ کثرت استعمال ڈائریکٹ پیدا کر دے وضع کو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے کا مقرر استعمال ہونا لا یولد بمجرد ہی، یعنی اس کا مقرر استعمال میں صرف اور صرف پیدا نہیں کرتا اعتبار اور تعود کو، بلکہ فرض کریں آپ، ضروری ہے کہ آپ فرض کریں کہ کثرت استعمال سے کشف کرتا ہے اعتبار اور تعود کے ہونے کو، پیدا نہیں کرتا، کشف کرتا ہے. فالفرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشف عن البعض. بس فرق کیا ہے دونوں نوعیتوں میں؟ کاشف کا فرق ہے وضع کے بارے میں. کیا یہ کشف کر رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے؟ صحیح. کثرت استعمال سے پیدا ہو رہی یا کثرت استعمال سے کشف ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کثرت استعمال سے کشف ہوتا ہے. کثرت استعمال جو ہے کاشف ہے، نہ کہ واضح، نہ کہ واضح. وضع نہیں کرے گا. تو یہی کہا کہ جو قیل ہے یہ کہ لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی جعل خاص کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے وضع تو وہ تعینی ہے، اور اگر کثرت استعمال سے پیدا ہوئی ہے ہوا علاقہ کثرت استعمال سے پیدا ہوا ہے تو سبب بنے الفت کاملہ کا،
لفظ اور معنی کے درمیان، تو وز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ تعینی ہو جائے گی، پھر وز تعینی ہے۔ اس تقسیم پر ملاحظہ ہے شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ وز جو ہے وہ جب وہ اعتبار ہو یا تعود ہو، ممکن نہیں ہے کہ پیدا ہو کثرت استعمال سے مباشرتاً، کثرت استعمال سے پیدا نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال متکرر وہ پیدا نہیں کرتا اعتبار اور تعود کو، بلکہ فرض کرنا، یہ فرض کیا جائے، یہ فرض کرنا ضروری ہے کہ کثرت استعمال کشف کرتا ہے اعتبار اور تعود کے ہونے کو، ان کے اس کے وجود کو کشف کرتا ہے۔ تو دونوں وضعوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نوعیت کاشف کا ہے کہ کس طریقے سے کشف کرنے ہیں وہ وضع کو۔ تو نتیجۃ القول اور خلاصۃ الدرس یہی ہے آج کا کہ وضع تقسیم ہوتی ہے اپنے سبب کے اعتبار سے تعینی اور تعینی کی طرف، یعنی وضع کی دو قسمیں ہیں، یا تو وضع تعینی ہوگی یا وضع تعینی ہوگی۔ تعریف کیا ہے؟ تعینی کسے کہتے ہیں اور تعینی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر وضع جعل خاص کی وجہ سے ہے، پیدا ہے، جعل خاص کی وجہ سے ہے، اگر لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جا رہا ہے وہ جعل خاص کی وجہ سے ہے، تو پھر وضع جو ہے وہ تعینی ہے، وضع پھر تعینی ہے۔ اگر لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ جعل خاص کی وجہ سے ہے تو وضع تعینی ہے، اور اگر لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جا رہا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، ایسا کثرت استعمال کہ جو سبب بنے الفت کاملات ہے لفظ اور معنی کے درمیان، تو وضع تعینی ہے۔ یہ ہے تعریف۔ پھر اس پر ملاحظہ شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا، وہ کیا ہے کہ وضع جب اعتبار اور تعود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو کثرت استعمال سے۔ واضح ہے بات کیوں؟ لوضوع، یہ بات واضح کیوں؟ ان الاستعمال المتکرر، اس لیے کہ استعمال متکرر بار بار کسی لفظ کا استعمال ہونا کسی معنی میں، وہ اس کو یعنی مجرد استعمال جو ہے وہ پیدا نہیں کر رہا ہے اعتبار اور تعود کو، بلکہ فلا بد من افتراض، ضروری ہے کہ فرض کیا جائے کہ کثرت استعمال کشف کر رہا ہے اس اعتبار اور اس تعود کو، لہذا فرق دونوں وضع کے درمیان نوعیت کاشف کا ہے۔ وضع کے بارے میں نوعیت کاشف عن الواضع، جو کاشف ہے وضع کے لیے اس کی نوعیت کا ہے کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطاہرین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔